بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ترک تاریخ پر یوٹیوب پر ویڈیوز کی بھرمار ہے اور ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے زندگی کے نشیب و فراز پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، مگر حسب معمول YT اردو اپنے ناظرین کے لیے ایک قدیم چلتی ہوئے سلطنت عثمانیہ کے انتظامی بانی اورحان غازی کی زندگی پر آج کی ویڈیو لے کر آیا ہے، جو امید ہے کہ آپ کو نئی معلومات دے گی اور آپ کو بے حد پسند بھی آئے گی۔ ناظرین، اورحان بن عثمان بن ارطغرل سن 1288 میں پیدا ہوئے اور سن 1326 میں تخت نشین ہوئے۔ آپ کی والدہ مال خاتون تھیں۔ اورحان کا بچپن سے ہی رجحان سپاہ گری اور سالاری کی طرف تھا۔ وہ جنگی فنون میں کمال مہارت رکھتے تھے اور اپنے والد عثمان کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک بھی ہو چکے تھے۔ بروسہ کے محاصرے کے دوران آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے سبھی متعارف تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد جب آپ کو بادشاہ بنایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 41 سال کی تھی۔ تخت نشینی کے معاملے میں اپنے والد اور دادا کی طرح بھائیوں سے کوئی چپکلش نہیں ہوئی اور آپ کے بڑے بھائی علاء الدین کا رجحان شروع سے علومہ دینی کی طرف تھا اور انہوں نے اورحان کو بادشاہ بننے میں مکمل سپورٹ کیا۔ اورحان نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نئے فتح ہونے والے شہر بروسہ کو ہی دارالخلافہ بنایا اور اسی شہر کو اناطولیہ کا سب سے اہم شہر بنا دیا۔ اس میں ایک عالی شان مسجد اور مدرسہ تعمیر کروایا جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا۔ اورحان کا اہم قدم یورپ میں داخلہ تھا۔ یورپ میں داخلے کے صرف 2 ہی راستے تھے، ایک قسطنطنیہ اور دوسرا درہ دانیال۔ درہ دانیال کراسی ریاست کا حصہ تھا اور اس ریاست پر ترکوں کی ہی حکومت تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ریاست عثمانیہ سلطنت کے خلاف تھی اور کافی مضبوط بھی، مگر ہوا یوں کہ کراسی امیر ترک کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا جانشین ہوا، مگر اپنے چھوٹے بھائی کو حکمرانی میں حصہ دینے کی بجائے قتل کر دیا، جس پر اس کی بیوہ نے اورحان سے مدد مانگی اور اورحان چھوٹے لڑکے کا طرفدار بن کر کراسی پر حملہ آور ہو گیا۔ اس حملے میں کراسی سلطنت فتح ہوئی اور بڑا لڑکا فرار ہو گیا۔ چنانچہ 737 ہجری میں درہ دانیال پر اورحان کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا۔ بازنطینی سلطنت کے بادشاہ اینڈرونکس کے انتقال کے بعد کنٹاکوزین اس کے کمسن بیٹے کا والی بن گیا، مگر کچھ عرصہ بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہ اقدام بادشاہ کی بیوی اور اس کے بیٹے کے لیے بہت ناگوار گزرا، اس وجہ سے ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کنٹاکوزین نے جب دیکھا کہ وہ شکست سے دوچار ہونے والا ہے تو اس نے اورحان سے مدد کی اپیل کی اور اس کے بدلے اپنی بیٹی کو اورحان کے نکاح میں دینے کا وعدہ کیا۔ اورحان نے 6000 سپاہیوں پر مشتمل فوج بھیج کر کنٹاکوزین کی مدد کی۔ اس طرح کنٹاکوزین کی رشتہ داری نے اس کو یورپ میں داخل ہونے میں بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ قسطنطنیہ یورپ اور ایشیا کے بارڈر پر تھا۔ گیلیپولی پر اورحان کے بیٹے سلیمان نے کمال مہارت سے قبضہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ گیلیپولی کے امیر کی مدد کے عوض سلیمان نے اس سے دیے گئے گائے کے چمڑوں جتنی جگہ مانگی جو امیر نے بخوشی دے دی۔ سلیمان نے اس پر گائے کے چمڑے کو کاٹ کاٹ کر ایک بہت بڑا رقبے پر قبضہ کر لیا اور عثمانی فوج کو یورپ میں ایک مضبوط چھاونی مل گئی۔ اورحان کا بیٹا سلیمان شاہ جو جانشینی کا حقیقی مستحق تھا اور جس نے گیلیپولی پر قبضہ کیا تھا، سن 1358 میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اورحان نے اس کی جدائی کا بہت اثر لیا اور 2 سال بعد ہی 82 سال کی عمر میں سن 1361 بمطابق ہجری 760 میں انتقال کر گئے اور بروسہ میں مدفن ہوئے۔ اورحان کا سب سے اہم کارنامہ ینیچری کی تشکیل دینا تھا۔ ینیچری سے پہلے اورحان نے جو فوج منظم کی تھی، اس میں خاندانی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سلطان کو یہ ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ کل کو ایک خاندانی محبت ریاست کی محبت سے بڑھ گئی تو فوج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنے بھائی کے مشورے سے یہ طے پایا کہ عیسائی جنگی قیدیوں سے نوجوانوں کو اسلام سے روشناس کرا کر ان کی مکمل تربیت کر کے ایک لشکر ترتیب دیا جائے جس کی تمام وفاداریاں سلطان کے ساتھ ہوں۔ اسی فوج نے آگے آنے والے وقتوں میں بہت اہم کردار ادا کیے۔ اورحان کے کردار کی بات کی جائے تو وہ ایک رحم دل، درویش مند، حلیم انسان تھا، رعایا کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا تھا اور علماء کرام کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اللہ آپ کو روز قیامت اعلیٰ درجوں میں اٹھائے، آمین۔ اگر آپ تاریخ کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کار خیر کی دعوت دیں۔ اگلی ویڈیو تک خوش رہیں اور خوشیاں پھیلانے کی وجہ بنتے رہیں۔